السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ انڈیا میں حال ہی میں کسانوں نے احتجاج شروع کیا ہے۔ یہ احتجاج بیسیکلی ہو تو کافی دیر سے رہا ہے، لیکن حال ہی میں جب فارمرز نے دہلی کی طرف احتجاج کا رخ موڑا ہے، اس سے بیسیکلی کسانوں کو ایک طرح کا خوف ہے، کیونکہ اس سے کارپوریٹ کے جو بڑے بڑے جائنٹس ہیں وہ ایگریکلچر میں آ جائیں گے، چونکہ ایگریکلچر انڈیا میں 2.9 ٹریلین ڈالر کی اکانومی کو ڈیل کرتا ہے، یعنی 15% ایگریکلچر ہے اکانومی کا انڈیا میں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ سٹیکس بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ کسان اپنے حوالے سے بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، جبکہ بی جے پی گورنمنٹ جو نریندر مودی کے انڈر حکومت ہے وہ بیسیکلی کسانوں کو تنگ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور آ کر اتنی زیادہ سردی میں وہاں دہلی بارڈر پر 2 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے بھی کم ایون دیٹ کے درجہ حرارت نوٹ کیا گیا ہے، اس ٹمپریچر میں وہ بیٹھ کر وہاں احتجاج کر رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے۔ تو اس پر انڈین گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے کسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پہلے ہی کسان آئے دن معلوم ہوتا ہے کہ سوسائڈ کر رہے ہیں، ان کی جو اصل انکم ہے وہی جنریٹ نہیں ہو پاتی ان کے ایگریکلچرل فنڈز سے۔ تو اس تمام سنیریو کو سامنے رکھتے ہوئے بیسیکلی میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو کہ نیوز پیپر میں چھپ گیا ہے، اس کا لنک بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، تو آپ اسے بھی پڑھیے۔ اور یہ بیسیکلی وہ آرٹیکل ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی انڈین فارمرز پروٹیسٹ بائی ڈاکٹر ذیشان خان۔ یہ وہ آرٹیکل ہے، کالم ہے جو میں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ کس طرح بیسیکلی کسان انڈیا میں مشکلات جھیل رہے ہیں، اور انڈین گورنمنٹ نریندر مودی کی حکومت کس طرح ان کے مسائل میں دن بدن اضافہ کر رہی ہے، انہیں سہولتیں پرووائڈ نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ اگر یہ 3 فارم بل ریورٹ نہیں ہوتے، ان کی ریووکیشن نہیں ہوتی، تو اس سے 146 ملین جو فارمز ہیں انڈیا میں وہ افیکٹ ہوں گے، اور یہ تقریباً اس میں وہ لوگ زیادہ ہیں جن کی 3 ایکڑ سے بھی کم زمین ہے، اور اس میں بیسیکلی سکھ کمیونٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس احتجاج میں۔ اس کے علاوہ اور بھی اسٹیٹس سے لوگ اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں، جس میں ہریانہ بھی شامل ہے، کیرلا شامل ہے، اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس انڈیا کی شامل ہیں۔ تو وہ تمام لوگ، تمام کسان اور تمام کسان یونینز اسی لیے بیسیکلی احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ حکومت ان پر ظلم کر رہی ہے۔ تو جب یہ کارپوریٹ جائنٹس کے پاس پرائسنگ کا سسٹم چلا جائے گا تو کسانوں کی جو پیداوار ہے یعنی ییلڈ، اس کی کوسٹ سے بھی ہاف انہیں رقم مہیا کی جائے گی ان ریٹرن ٹو دیٹ پرٹیکولر ییلڈ۔ تو اس لیے اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف، مائنورٹیز کے ساتھ، اسے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جیسے کہ کشمیر میں بیسیکلی 9 لاکھ فوج کشمیریوں پر، جو کہ 80 لاکھ لوگ ہیں، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ وہاں 9 لاکھ فوج سے انہیں بند کر دیا گیا ہے، کرفیو جاری ہے، وہاں سویئر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ای یو کی ڈس انفو لیب ہے، اس کی رپورٹس کے مطابق جو فیک نیوز نیٹ ورک انڈیا پھیلا رہا تھا پوری دنیا میں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے، جسے انڈین کرونیکلز کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کا بھی بیسیکلی میں نے اپنے اس کالم میں، آرٹیکل میں ذکر کیا ہے، آپ وہ بھی پڑھیے۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اور ہمیں خاص طور پر کسانوں کو ہر جگہ سپورٹ کرنا ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، یا کسی اور ملک میں، کیونکہ بیسیکلی کسان ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تمام اکانومی پوری طرح چل پاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہر لحاظ سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو سٹبل برننگ ہے، اس سے بھی بیسیکلی پولوشن میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ کسانوں نے مزاحمت کے طور پر اپنی فصلوں کو جلا دیا ہے، اور وہ
انڈین گورنمنٹ کے خلاف اور بی جے پی کی حکومت کے خلاف احتجاج کے طور پر اپنی فصلوں کو جلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پولوشن کی صورتحال ہے دلی میں، نارتھ انڈیا میں، وہ بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے اسموگ بیسیکلی شدید ہوتی جا رہی ہے. تو یہ تمام فیکٹرز کو بھی انڈین گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس احتجاج کو ختم کروانا چاہیے. کسانوں کی جو جائز ان کی ڈیمانڈز ہیں انہیں مان کر، اور اس میں ایگریکلچرل جو ایکسپرٹس ہیں اور سائنٹسٹ ہیں انہیں بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ تمام ایگریکلچرل ایکسپرٹس، پروفیسرز اور سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ فارم ریفارمز بل ہے 2020 یہ بالکل غلط ہے، اور کسان بالکل صحیح ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور صحیح احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو ریفارم بل 2020 ہے فارمز کے لحاظ سے، کسانوں کے لحاظ سے، یہ انتہائی غلط قدم ہے اور اس سے کسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اس کی وجہ سے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اسے نقصان ہوگا، زراعت کا شعبہ سفر کرے گا. اور اس احتجاج کے دوران بیسیکلی 40 سے زیادہ لوگ بھی مارے جا چکے ہیں ایک ماہ کے دوران، کیونکہ یہ احتجاج تو بیسیکلی کافی دیر سے شروع ہوئے ہیں. حالانکہ جو ان میں شدت آئی ہے وہ بیسیکلی سپٹمبر سے آئی ہے، جب کسانوں نے دہلی بارڈر کی طرف موو کیا تھا. بیسیکلی وہ سنگھو بارڈر پر آ کر اب اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں بڑی تعداد میں. اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی وہ موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. تو اس پر انڈین گورنمنٹ کو بیسیکلی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کسانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، نہ کہ ان کی تکلیفوں میں اضافہ کریں.